میں آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے ہمارے شہر کے ایک نوجوان عالم دین مولانا زید رشادی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور 15 منٹ کے اندر اپنا جو عنوان ہے اتحاد امت، اس کو آپ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اتحاد امت یعنی یونٹی، مسلمانوں میں یونٹی کی اس وقت جو ضرورت ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ مولانا بیان کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وقال تعالى في مقام آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ میں سب سے پہلے پروردگار عالم کے گہر بار میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے سزاور ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کائنات کی بے مثال شخصیت میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ہادینا و مرشدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ محترم سامعین، خطبے کے دوران جن آیات کی تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس کے ذیل میں 2 احادیث آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک میرا راستہ مکمل صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَلَا، کہ تم ان راستوں کی اتباع مت کرو جن راستوں سے تم کو روکا گیا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی جس راستوں سے تم کو منع کیا گیا اس کی مطابقت تمہارے اندر نہ ہو۔ تو لہٰذا اس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے، دنیا کے اندر جتنی قومیں آئیں، دنیا کے اندر جو حالات ہوئے، دنیا کے اندر قوموں کے اندر جو عروج ہوا، جو ان کو طاقتیں نصیب ہوئی، فتح عطا کی گئی، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے اتحاد و اتفاق کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ جب تک امت کے اندر اتحاد و اتفاق باقی ہے تو اس وقت تک امت کے اندر ایک جان باقی ہے۔ جب امت کے اندر اتفاق و اتحاد ختم ہوا تو امت کے اندر سے جو زندہ ایک تصویر رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسا مردہ جسم سامنے رہتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، صرف اس جسم سے انسان مخلوق کو یا کائنات کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے ہی جس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ تو وہاں مدد آتی ہے، نہ کوئی اور چیز وہاں اترتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا اتحاد و اتفاق بہت ہی اہم ہے کہ مسلمان، بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ حالات دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، یعنی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کیا،
انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی دنیا میں رہنے کا ذریعہ، انسانوں کے لیے یہاں سے جانے کے بعد آخرت کے اندر جو تمام نعمتوں کی وعیدیں وعدے بیان کیے گئے وہ انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے، سہنے کے لیے بنائے گئے۔ تو دنیا کے اندر جو بھیجا مقصد تو عبادت کا سامنے رکھا۔ عبادت تمہاری جیسی ہوگی ویسا رزلٹ تم کو وہاں پر محشر میں ملے گا۔ تو لہٰذا حقوق عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا اور قرآن پڑھ لیا، تمام عبادات کر لیا، یہ تو حقوق اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ بندوں کے حقوق سے اگر وہ خالی رہ گیا کہ بندوں کا درد، امت کا غم، امت کا جو کھوٹ اپنے دل میں نہیں رکھا، حالات امت کے کیا ہوتے جا رہے ہیں، امت کے اندر سے کیسے کیسے عجیب حالات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی ہمارے اندر حساسیت نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دیگر اعمال ہیں بندوں کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق، بیواؤں کے، مسکینوں کے، ضرورت مندوں کے اور لولوں کے، لنگڑوں کے تمام، اور اس سے آگے ہٹ کر جھوٹ سے بچنا، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، یہ تمام وہ عبادات ہیں جو بندوں کے حقوق کے اندر آ جاتی ہیں اور حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے اندر انسان کو سوچ سمجھ کر دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اور جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہاں پر اللہ کے دیے گئے ہوئے طریقے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو جو ایک عظیم خزانہ دیا گیا، امت کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز جو پیش کی گئی، ان تمام وہ ہے شریعت محمدیہ، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور ولا تفرقوا، اپنے اندر اختلافات پیدا نہ کریں، وہاں پر جھگڑے نہ پیدا کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ تو یہ اس آیت کے پیچھے ایک اہم واقعہ رکھا گیا ہے اور شان نزول اس کا ایک مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جب کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے، اور کسی کے یعنی جو بھی سامنے آتا تو اس کے جان لینے کے در پہ تمہارے اندر اتنی زیادہ نفرت، اتنی زیادہ دشمنی تمہارے اندر موجود تھی، اور تم کو جو موقع ملا محبت کا، تم کو جو موقع ملا اخوت و بھائی چارگی کا، تمہارے اندر سے جو عناد ختم ہوا، تمہارے اندر سے جو دشمنی ختم ہوئی، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بتایا کہ ایمان سے جب تک تم خالی تھے تمہارے اندر نہ حسد تھا، تمہارے اندر دشمنی تھی، عداوت تھی۔ جب تمہارے اندر سے جو مشرکانہ جاہلانہ طور و طریقے ختم ہوئے، ایمان جیسے ہی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اس کے بعد سے تمہارے اندر ہم نے ایسے صفات کو پیدا فرمائے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی جو بنے ہماری نعمت کی وجہ سے۔ نعمت کیا تھی؟ ایمان کی نعمت تھی۔ ایمان آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کو ختم کیا، دشمنی کو ختم کیا، اختلافات کو ختم کیا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ختم کیا۔ وہ ایمان آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایمان سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، ایمان سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا، اس کو دیکھنے کا وقت موجود ہے۔ اور یہ واقعی یہ آیت نازل ہوئی کیا، تو اس کے پس منظر کیا ہے؟ تو لہٰذا مدینے کے اندر دو قبیلے تھے جن کا نام، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے تک بہت ہی خطرناک دشمنی، ذری تھوڑی تھوڑی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے، سالوں سال جھگڑے مستقل چلا کرتی تھی۔ تو لہٰذا ایسے ہی ہوا، کتابوں کے اندر موجود ہے،
سیرتوں کے اندر جو مدنی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر موجود ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک جنگ چلی اوس و خزرج کے درمیان. اتنی خطرناک جنگ چلی کہ وہ وہاں پر خون بہا، قتل و غارت گیری بہت خطرناک طریقے سے ہوئی. جب جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، مدینے کو گئے، وہاں پر آپ نے قدم رنجہ کیا، تو اس کے بعد حالات کو ایسے سنبھالا کہ وہاں سے اختلافات کو، دشمنی کو، حسد کینہ کو، ان تمام جو اسلام کے لیے زیب و زینت بالکل نہیں دیتے، انسانوں کے اعمال کو بالکل خراب کر دیتے ہیں، انسان کے نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ختم کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے بعد ایک محبت کی زندگی بڑھی، اتنی محبت بڑھی کہ ہر چیز کو، اگر 2 گھر کسی کے پاس ہیں تو ایک مہاجر صحابی کو اپنا ایک گھر فری میں دے دیا. یہاں تک کہ بات اتنی آگے چلی گئی کہ انصاری صحابہ کے 2 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی کو طلاق دیا اور مہاجر صحابی سے ان کا نکاح کرایا گیا. تو یہاں پر محبت و بھائی چارگی کا اتنا عظیم جو درس دیا، قیامت کی صبح تک ایسی مثالیں ہم کو نہیں ملتی جو صحابہ کے درمیان موجود تھی. پھر موقع ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دونوں گروہوں کے درمیان بہت ہی اچھی طرح سے وہاں پر بات چیتیں اور ایک عجیب طریقے کی محبتیں تھیں. تو ایک یہودی، ایک بوڑھا تھا، اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ چند مہینے پہلے اتنے زیادہ خطرناک دشمن تھے، ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج ان کے اندر اتنی محبت، یہ آپ نے ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو کچھ کرنا ہے. تو ایک کا نام جو یہودی بوڑھا تھا بڑی عمر کا، جس کا نام ابن قیس بتایا گیا، تو لہٰذا وہ یہودی وہاں گیا اور جہاں پر اوس و خزرج کے لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، ایک اچھی محفل چلی تھی، گیا آہستہ سے ایک نوجوان کو کہہ دیا کہ تم کو یاد نہیں ہے جو جنگ چلی تھی جس کا نام جنگ حبات بتایا گیا. تو لہٰذا وہ جنگ جو چلی تھی یہ مدینے سے ہجرت کرتے وقت 1 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہٰذا وہ جنگ کو یاد کرو، وہاں پر تم کو کتنا نقصان ہوا. تو خزرج کے ایک نوجوان سے کہہ دیا. اس کے بعد یہ بحث ایسی ہو گئی جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی. یعنی درمیان والے لوگ آتے ہیں، آپ کے اندر سے اتحاد و اتفاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے ظالم لوگ کے، ایسے منافقین کے حرکتوں کو سمجھنے کا وقت ہے. منافقین ہمارے سامنے ہم کو یعنی پیٹھ پیچھے نہیں آتے، ہمارے ساتھ رہ کر، ہمارے برتن میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر، ہمارے ساتھ گلے مل کر یہ تمام وہ کام کر رہے ہیں. سمجھنے کا وقت ہے، حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے. ہمارے لیے اللہ نے عقل دیا، صحیح سالم ہم کو جسم عطا فرمایا، ہم نے اس سے کہاں تک صحیح استعمال کیا کہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے، یہ دنیاوی لہو و لعب کے لیے ہم نے اتنی عظیم زندگی کو، اتنا قیمتی جسم جو اللہ نے بغیر مانگے ہم کو عطا فرمایا، ایسے ہی ضائع کر دیا. ایسے ہی ضائع کر کے ہم قبر میں چلے گئے تو کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہر چیز کا سوال ہوگا، زندگی کے لمحے لمحے کا سوال ہوگا. زندگی میں اللہ نے جو صحت دی، طاقت دی، قوت دی، ان عالم اس کے ان تمام چیزوں کا بھی سوال کیا جائے گا. مال دیا تو مال کا سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال و کتاب ہم سے ہونے والا ہے. ہم نے اس کو کہاں تک صحیح طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کٹایا ہے، اس کا بھی ہم کو اندازہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا جب وہ اتنی جنگ خطرناک دوبارہ ہونے لگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اپنے حجرے سے باہر نکل آئے، سختی سے ڈانٹا صحابہ کو. ارے کیا تم ابھی جاہلانہ طور و طریقے کو ختم نہیں کیا؟ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، تم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو، تم حبل کو نہیں مانتے، تم منات کو نہیں مانتے، تم عزا کو نہیں مانتے، تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو. تمہارے درمیان نبی ابھی موجود ہے، نبی کے رہتے ہوئے تم جھگڑا کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہو گئی؟ سختی سے ڈانٹا، باقاعدہ ڈانٹا، اڑلایا جس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر دوبارہ وہی
وہی محبت باقی رہی الحمدللہ۔ تو لہٰذا ایسے ہی حالات ہمارے سامنے اب دوبارہ آ رہے ہیں۔ مساجد کو جو دشمنان ہیں، مساجد کو ٹارگٹ بنا کر، مدارس کو بنا کر، مسلمانوں کو بنا کر، یہ نہیں دیکھتے کہ تو سنی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ تو تبلیغی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو جماعت اسلامی ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ اللہ کو مانتا ہے تو تیرے ساتھ ظلم ہوگا، اللہ کو نہیں مانا تو ہم اپنے ساتھ ہمارے گھر میں رکھیں گے، ہم تجھے اپنے ساتھ ہمارے دستر پر بٹھائیں گے۔ اگر تو نبی کو مانتا ہے تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب وہ دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر اللہ نے جو ہم کو عقل دی، جو شعور عطا فرمایا، جو طاقت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اس کو استعمال کریں۔ حکومتی دائرے میں رہ کر، دستور کے دائرے میں رہ کر انسان کو جو کام کرنا ہے سب کام کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مدارس کی حفاظت کریں، مساجد کی حفاظت کریں، ہر ایک دینی بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ضرور ہم سے سوال کریں گے مساجد کل محشر کے اندر کہ ہم گرتے رہے، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ مدارس مضبوط ہیں تو ایمان دنیا کے اندر مضبوط رہے گا۔ مدارس ختم تو سمجھو دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو سوچنا ہے، مدارس کو کوئی نشانہ بنائے تو اپنے آپ کو قربان کریں، کیسے مال ہو یا جسمانی ہو، جیسی ضرورت پڑے، جب جو موقع آئے اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارے دنیا کے اندر۔ ایمان والے ہمارے بھائیوں بہنوں کو ٹارگٹ بنا کر، نشانہ بنا کر ظلم کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کو سہنے والے، وہ ظلم کو کیا ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، مجھے جو وقت دیا گیا ختم ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم کون سی زندگی جانتے ہیں؟ نبوی زندگی کو جانتے ہیں۔ مکہ کے 13 سالہ، مدینے کے 10 سالہ، اس سے پہلے آقا نے کیا کیا کام کیے؟ اس سے پہلے نبوت کی زندگی تو مکمل پاک ہے، نبوت کا ہر لمحہ مبارک ہے، نبوت کی زندگی کا ہر سیکنڈ منور ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہیں، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ اس سے پہلے 30 پر 9 سال 40 سال جو آقا کے گزرے کیسے تھے؟ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک کام نبی جی نے یہ کیا تھا کہ حلف الحضول، یعنی ایک جب نوجوان تھے، جوانی کے عالم میں تھے، 20-25 سال کی عمر میں جب تھے آقا، تو اس موقع پر ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائی۔ نبی کا رول ماڈل ہمارے سامنے آقا کی زندگی، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں اسوہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے، چاہے مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، نبوی زندگی ہو یا اس سے پہلے غیر نبوی کی زندگی ہو، تمام دور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نوجوانوں کی جماعت بنائی، ان جماعت کا کام کیا تھا؟ وہ بت کی منات کی پوجا کرتے اور عزا کے سامنے جھکتے، حبل کے سامنے جھکتے، سب کرتے نوجوان، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، مکے کے مضبوط نوجوانوں کو، ہنرمند نوجوانوں کو چنا اور بتایا۔ میٹنگ ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آج کی بات سے مکے میں جو بوڑھوں پر ظلم ہوگا برابر حساب لیا جائے گا، اور کسی کا مال اگر کوئی چھین رہا ہے برابر اس سے وصول کر کے جو اس کا مالک ہے اس کو دیا جائے گا۔ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، برابر ظلم کو روکا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہے تو برابر اس سے حساب لیا جائے گا، برابر سب کچھ ہوگا۔ ظلم آج کے بعد سے نہیں چلے گا۔ یہ کام کب کیا آقا نے؟ نبی بننے سے 15 سال 20 سال پہلے کام کیا۔ کیا ہمارے لیے وہ زندگی نہیں ہے رول ماڈل؟ کیا ہم وہ اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے آقا کو؟ ہم فلاں کرکٹر ہو یا سپورٹس مین ہو یا فلاں ایکٹر ہو، اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس کے مطابق رہنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق بننا چاہتے ہیں۔ جب یہ تصور نیت ذہن میں آئے گی، جب تک ہم اس میں رہیں گے پوری زندگی ہمارے گناہوں میں رہے گی۔ کبھی ہم نے آقا کو اپنا یعنی آقا جیسے تھے ویسی زندگی ہم بنائیں گے۔ جوانی کی ہو
یا درمیانی عمر کی ہو یا آخری زندگی ہو، تمام عمر ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت، ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک ہمارے درمیان یعنی دین کے اندر فرقے جب بن گئے، یعنی شیعا لست منہم فی شیء، اس سے تم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر جب فرقے بن گئے، تمہارے اندر الگ الگ مسلکیں بن گئیں، تو اس سے تم کو کوئی سروکار نہیں، نہ تو تم جنت کے مالک ہو، نہ تو تم جہنم کے مالک ہو، نہ تو تمہارے لیے کوئی یہاں پر طاقت و قوت ہے، کوئی نہیں، تم بھی ایک عام انسان ہو، تم بھی میرے بندے ہو۔ لست منہم فی شیء، تم کیا کر سکتے ہو کہ اس کو انگلی اٹھا دیا، اس کو انگلی اٹھا دیا، تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، یہ تمام فیصلے اللہ کے ذمے ہیں، فینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دے گا محشر کے اندر کہ تم نے کیا 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 دنیا میں۔ ہم کو اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے کہ تو ایسا کیا، تو ایسا کیا، دیکھنے کا وقت اب یہ ہے، تو کلمہ پڑھ لیا تو میرا ہے، تو ہمارے یعنی مسجد کو آ گیا تو ہمارا ہے، چاہے تو جیسا بھی پڑھ لے، چاہے رفع دین کر لے یا ہاتھ سینے پر باندھ لے یا کمر یا ناف کے پاس باندھ لے، جہاں جو چاہے کر لے، مگر تو اللہ کو مان، شرک مت کر، نبی کو اپنا رسول مان، آگے کچھ اور مت کر۔ بس ہم کو یہ دیکھ کر سب کی مدد کرے، یہ ہمارے ذہن کو اور وسیع کرے، ہمارے ذہن کو کشادہ کرے، انشاءاللہ اس کا ہمارے لیے بہت اہم فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور مگر وہاں پر تم اپنے آپ کو یعنی دوسروں کے درمیان جھگڑے فتنے یہ مت کرو، ایسا کرو گے تو فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم دشمن کے درمیان تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی بچہ بچہ آ کر تم کو ڈرائے گا اگر تم آپس میں لڑتے بیٹھ گئے۔ تو لہٰذا آگے اللہ نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ نہیں اس کا کہ ظالم تم کو مارے تو مار کھاتے رہو، بلکہ جیسا ہو سکے ویسا جواب دینا ہے، مگر حدود کے دائرے میں رہ کر، جو ہم کو جیسا ہمارا ملک کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کے مطابق برابر اپنا حق لیں اور سب کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جب تک میرے سما خراشی کو برداشت کیا، اور ہمارے مفتی مدثر صاحب دامت برکاتہم کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔